بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، فرشتے عبادت کیسے کرتے ہیں؟ کیا حالتیں ہیں فرشتوں کی عبادت کی؟ تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 296 پر نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے کئی اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض فرشتے جب سے پیدا کیے گئے ہیں قیامت تک کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں، اور بعض فرشتے جب سے پیدا کیے گئے ہیں قیامت تک کے لیے حالت رکوع میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے سجدہ میں رہیں گے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو انہیں رب تعالیٰ اپنی زیارت سے مشرف کرے گا، تو جب وہ رب تعالیٰ کے جلوے کی طرف نظر کریں گے تو کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتی کا، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری اس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے کرنے کا حق تھا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کا وظیفہ کیا ہے؟ فرشتوں کا وظیفہ بوقت پرواز۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات میں حدیث نمبر 3582 نقل ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی فرشتہ بھی زمین سے اس وقت تک نہیں اڑتا جب تک کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھ لیتا۔ فرشتوں کی گفتگو۔ کنز العمال شریف جلد اول کے صفحہ نمبر 230 پر حدیث پاک 1950 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کا کلام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ فرشتوں کے امامے کیسے ہیں؟ امامہ باندھنا فرشتوں کی نشانی ہے، وہ بھی امامہ باندھتے ہیں۔ چنانچہ طبرانی معجم الکبیر جلد 12 کے صفحہ نمبر 292 پر حدیث نمبر 13418 نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر امامے باندھنا لازم ہے، بے شک یہ فرشتوں کی نشانی ہے، اور امامے کا شملہ پیٹھ کے پیچھے لٹکاؤ۔ محترم حضرات، فرشتوں نے مختلف مواقعوں پر مختلف رنگ کے امامے باندھے۔ میدان بدر میں فرشتے زرد اور سفید امامے باندھے اس طرح نازل ہوئے کہ ان کے امامے کے شملے پیٹھ کے پیچھے لٹک رہے تھے۔ تفسیر جلالین پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 60۔ غزوہ حنین کے دن فرشتوں نے سرخ امامے یوں باندھ رکھے تھے کہ ان کے شملے کندھوں کے درمیان لٹک رہے تھے۔ سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162۔ غزوہ احد کے دن فرشتوں نے سرخ امامے باندھے ہوئے تھے۔ طبرانی معجم الکبیر جلد 11 صفحہ نمبر 155۔ فرشتوں کا حج الحبائق فی اخبار الملائک کے صفحہ نمبر 142 پر نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن طاؤس علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بیت المعمور 7ویں آسمان پر بیت اللہ شریف کے بالمقابل ہے۔ جس دن تم مسلمان بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہو، فرشتے بھی اسی روز اس کے حج کو جاتے ہیں۔ فرشتوں سے حساب و کتاب۔ علامہ اویسی علیہ رحمہ اپنی کتاب تبیان الحقائق فی احوال الملائک کے صفحہ نمبر 132 پر فرماتے ہیں، علامہ حلیمی علیہ رحمہ اور حضرت قونوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ کا اندیشہ ہی نہ ہو، لہذا ان کے گناہ نہیں ہیں تو ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ مومن کے داڑھی میں مہندی لگانے پر فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ جمع الجوامع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر حدیث نمبر 729 نقل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی داڑھیوں کو مہندی سے خصاب کیا کرو، کیونکہ فرشتے مومن کے خصاب سے خوش ہوتے ہیں۔ فائدہ، اس خصاب سے کالا خصاب مراد نہیں،
یہ صرف دارالحرب میں جنگ میں جائز اور اسلام دشمن ملکوں میں کالے خصاب کرنے کا ثواب بھی ہوگا، کیونکہ یہ بڑھاپے کو چھپاتا ہے جس سے دشمن خدا خوف کھاتے ہیں۔